المتباینین، اس سے پہلے عموم خصوص من وجہ کہ نقیضوں کے درمیان نسبت کو بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کے درمیان نسبت تباین جزئی ہے۔ کل متباینین مصنف نے آگے صرف یوں کہا تھا ان کے درمیان نسبت جو تباین جزئی کا ہے یہ ایسا ہے جیسے کہ متباینین کے درمیان نسبت ہوتا ہے تباین جزئی کا، یعنی اس کو ابھی تک ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ کل متباینین کیا کر گویا ہے کہ یہاں پر جو یہ بتایا ہے جیسے ابھی تک ہم نے بتا دیا کہ مخصوص من وجہ کے نقیضوں کے درمیان نسبت جو آئے گی وہ تباین جزئی آئے گی، اور یہ ایسے تباین جزئی آئے گی جیسے متباینین کے درمیان بھی تباین جزئی ہوتا ہے۔ متباینین ابھی تک بیان نہیں کیا ہے تو گویا ہے کہ اشارتاً بتایا کہ اس پر قیاس کر لو، جیسے ابھی آپ نے پہلے پڑھا ہے مخصوص من وجہ کے درمیان نقیضوں میں نسبت جو آتی ہے وہ تباین جزئی کا آتی ہے، ایسے جیسے کہ متباینین کے درمیان نسبت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تباین جزئی کا۔ تو گویا کہ پہلے جو ذکر کیا ہے اس کو قیاس کر لو اس پر جو متباینین کے درمیان میں ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہو گیا نسبتوں کے نقیضوں میں نسبت بیان کرنا تھا، تو باقی کا تو ہو گیا ہے، تساوی کا پہلے ہو گیا ہے، مخصوص مطلق کا بھی ہوا ہے، پھر مخصوص من وجہ کا ہوا ہے، متباینین کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تو اس کو صرف کل متباینین کیا بتا دیا کہ اس کا کوئی الگ نسبت نہیں ہے ان کے نقیضوں میں، وہ نسبت ہوگا جو آپ نے پڑھا ہے وہ مخصوص من وجہ کے اندر۔ تو یہ بتا رہے ہیں کل متباینین اے کما ان بین نقیضی العام والاخص من وجہ متباینۃ جزئیۃ، کہ جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے عموم خصوص من وجہ کے نقیضوں میں نسبت ہوتی ہے متباینۃ جزئیۃ، یعنی تباین جزئی کا، یہ بھی کل سبق پڑھا ہے۔ کذالک بین نقیضی المتباینین تباین جزئی، تو ایسے ہی یہاں پر جو ہے متباینین کے نقیضوں میں بھی نسبت تباین جزئی کا ہوگا، یعنی جیسے پہلے آپ نے پڑھا ہے کل کے سبق کے اندر، تو ان کے درمیان بھی تباین جزئی کا نسبت ہوگا۔ آگے مصنف بتاتے ہیں فإنہ لما سے یہاں سے گویا کہ مطلب بتا رہے ہیں کہ کیا تباین جزئی کا جو نسبت ہوتی ہے متباینین کے درمیان، نسبت تساوی کے درمیان ان کے نقیضوں میں جو نسبت ہوتی ہے تباین جزئی کا، تو کیا تباین جزئی صادق بھی آتا ہے؟ اس پر یا ویسے کہہ دیا، تو آگے بتائیں گے کہ صادق بھی آتا ہے، واقعی ایسی اس کی نسبت ہوتی ہے۔ تو مصنف نے تو صرف کل متباینین کیا کہا اختصار شارٹ کٹ کر دیے، اس پر قیاس کر لو بس خود ہی۔ تو مصنف شارح علیہ رحمۃ یہاں پر اس پر تھوڑا تشریح کریں گے کیا اس میں یہ نسبت ہونا ثابت بھی ہوتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یعنی تباین جزئی کی تعریف پہ صادق آتی ہے یا نہیں آتی، اس کا ہم نے پڑھا ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ تباین جزئی کہتے ہیں کہ دونوں جزیوں میں سے ایک جزئی دوسرے کے بغیر پھر جملہ پایا جائے، کسی نہ کسی وقت یہاں پر جو ہے ایک جزئی پایا جائے دوسرے کے بغیر، اس کو تباین جزئی کہتے ہیں۔ کیا یہاں پر صادق آتا ہے یا نہیں آتا؟ کہتے ہیں فإنہ لما صدق کل من العینین مع نقیض الآخر، صدق کل من النقیضین مع عین الآخر، کہتے ہیں یہ پایا جاتا ہے اس طرح، کہتے ہیں دونوں عینین میں سے ہر ایک صادق آتا ہے دوسرے کے نقیض پر، عینین میں سے ہر ایک دوسرے کے نقیض پر صادق آتا ہے، ایسے ہی نقیضین میں سے ہر ایک دوسرے کے عین پر صادق آتا ہے، نقیضین میں سے ہر ایک دوسرے کے عین پر صادق آتا ہے، اور عینین میں سے ہر ایک دوسرے کے نقیض پر صادق آتا ہے۔ اور یہ کل پڑھا تھا تباین جزئی کے اندر یہی چیز ہوتا ہے، پھر جملہ یعنی ایک جزئی کا دوسرے کے بغیر پھر جملہ پائے جانا، تو جب ادھر عینین کر دو ادھر نقیضین کر دو تو عینین میں سے ہر ایک دوسرے کے نقیض پر صادق آتا ہے، جیسے کہ انسان و حجر، انسان و حجر عینین کر دو، لا انسان لا حجر نقیضین ہو جائے گا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ عینین میں سے ہر ایک دوسرے کے نقیض پر صادق آتا ہے، نقیضین میں سے ہر ایک دوسرے کے عین پر صادق آتا ہے۔ تو مطلب کیا ہو گیا کہ ایک نقیض ایک جزئی کا دوسرے کے بغیر پھر جملہ پائے جانا ممکن ہے، اور ایک جزئی کا دوسرے کے بغیر پھر جملہ پائے جانا یہ کہلاتا ہے تباین جزئی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ
لما صدق کل من العینین، عینین میں سے ہر ایک جب صادق آتا ہے مع نقیض الآخری، دوسرے کے نقیض کے ساتھ، تو صدق کل من نقیضین مع عین الآخری، نقیضین میں سے اب ہر ایک ہوگا وہ دوسرے کے عین کے صادق آئے گا، یعنی عینین میں سے ہر ایک دوسرے کے نقیض کے ساتھ اور نقیضین میں سے ہر ایک دوسرے کے عین کے صادق آئے گا۔ کہتے ہیں کہ فصدق کل من النقیضین بدون الآخر فی الجملۃ، وہی جزی ہو گیا، کلی تباین جزی۔ فصدق کل من النقیضین، نقیضین میں سے ہر ایک گویا کہ صادق آ رہا ہے دوسرے کے بغیر، اور نقیضین میں سے ہر ایک کا صادق آنا دوسرے کے بغیر فی الجملہ، کبھی کبھار کسی وقت میں، تو یہ کہلاتا تھا تباین جزی۔ تو گویا کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو معلوم ہو گیا کہ متباینین کے نقیضوں میں بھی نسبت جو ہوگی وہ تباین جزی کی ہوگی۔ وہ التباین الجزی، اور یہ تباین جزی ہوتا ہے۔ ثم انه قد يتحقق في ضمن التباین الکلی کالموجود والمعدوم۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کبھی کبھی بعض مادے ایسے ہوں گے، بعض جگہ ایسے آئے گا، ایسے مادے ہوں گے کہ وہاں پر عینین میں تو نسبت جو ہوگی وہ تباین کلی کی ہوگی، اور ان کے ضدین میں، ان کے نقیضین میں بھی تباین یہاں پر جو ہے کلی کی نسبت ہوگی۔ کبھی تو اتفاق ہوگا، نقیضین عینین میں نسبت تباین کلی کا ہو تو ان کے نقیضین میں بھی نسبت کیا آئے گا؟ تباین کلی کا، کبھی ایسا ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ عینین میں نسبت ہو عموم خصوص من وجہ کا، تو ان کے نقیضین میں نسبت آئے گی تباین جزی کا، اس پہلے پڑھا ہے عموم خصوص، یہاں پر عینین میں نسبت ہو عموم خصوص من وجہ کا، تو نقیضین میں جا کر نسبت آتی ہے تباین جزی کا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ انه قد يتحقق في ضمن التباین الکلی، کبھی کہ یہاں پر جو ہے یہ جو نقیضین میں نسبت آئے گی یہ تو پائی جائے گی فی ضمن التباین الکلی، تباین کلی کے ضمن میں، یعنی جب عینین میں تباین کلی ہو تو نقیضین میں بھی تباین کلی ہوگا۔ کل موجود والمعدوم، جیسے لفظ موجود و معدوم ہے، ان کا تباین ہے، جو موجود ہے وہ معدوم نہیں ہوگا، جو معدوم ہے موجود نہیں ہوگا، یہ عینین ہو گئے۔ اب ان کے بنائیں گے نقیض تو ان کی بھی نسبت ہوگی تباین کلی کا، لا معدوم لا موجود، تو جیسے عینین میں نسبت تھی تباین کلی کا تو نقیضین میں بھی نسبت وہی بن رہی ہے جو پہلے تھی، پہلے موجود معدوم، اب اس میں ایک دو ضد تھا، اب لا موجود لا معدوم، یہ بھی ضد بن جائیں گے اس طرح، اور ان بنا پر جو ہے نسبت جو ہے وہ نسبت تباین کلی کی ہے، تو وہ گویا کہ ان کے عینین میں بھی تباین کلی اور نقیضین میں بھی تباین کلی کہ فإن بین نقیضیہما، اب ان کے نقیض نکالو، یہ دونوں کا عینین تھے آپس میں کا ضد تھا، تباین تھا، کہ فإن بین نقیضیہما، ان دونوں کے نقیض بناؤ، وہما لا موجود ولا معدوم ایضاً تباین کلیا، لا موجود لا معدوم نکالیں گے تو ان میں بھی جو نسبت ہوگی یہ نقیض جو بنے ہیں تباین کلی کی ہوگی۔ وقد يتحقق في ضمن العموم من وجہ، اور کبھی کبھی یہاں پر جو ہے عینین میں تو نسبت ہوگی عموم من وجہ کی، لیکن جب اس کے نقیض بنائیں گے تو نسبت بن جائے گی تباین جزی کی۔ کہتے ہیں کہ کل انسان والحجر، جیسے انسان اور حجر، ان کے درمیان نسبت جو ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی ہے، انسان اور حجر ان کے درمیان جو نسبت ہے ان کے عین میں، انسان عین ہے حجر عین ہے، ان کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے، نہ جانبین سے پورے صادق آتے ہیں نہ جانبین سے پورے صادق آتے ہیں۔ جو انسان اور حجر میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے کہ نہ جانبین سے ایک دوسرے کو صادق آتے ہیں پورے، نہ جانبین سے پورے صادق آتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں عموم خصوص من وجہ۔ اب عینین میں تو عموم خصوص من وجہ ہے، لیکن ان کے نکالیں گے نقیض تو نقیض میں نسبت بن جائے گی تباین جزی کا۔ اب نقیض بنے گا فإن بین نقیضیہما، اب نقیض بناؤ وہما لا انسان ولا حجر، کہتے ہیں کہ ان کا نقیض آئے گا انسان، لا انسان اور لا حجر عموما من وجہ، ان درمیان یہاں پر جو ہے نسبت جو ہوگی عموما من وجہ ہوگی، عموم خصوص من وجہ ہوگی۔ ولذا قالوا، اس وجہ سے کہا ہے منطقین نے کہ ان بین نقیضیہما مباینۃ جزئیۃ، کہ ان کے نقیضوں میں نسبت جو ہے وہ ہوگی تباین جزئی والی، حتی یصح فی الکل لہذا، یہاں تک یہاں پر جو ہے سب میں صادق آ جائے گا،
یعنی کس طرح خصوص من وجہ بنے گی، تباین جزی بنے گی، وہ اس طرح بنے گی یہاں پر جو ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ شجر حیوان بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، اور حجر بھی نہیں ہے۔ مثال اگر لے لیں شجر کی، وہ نہ انسان ہے اور نہ حجر ہے۔ اگر مثال بنائیں زید کی تو زید انسان ہے، لا انسان تو نہیں ہے لیکن لا حجر ہے۔ اگر مثال لے لیں حجر کی، حجر کا مثال لے لیں تو یہ لا حجر تو نہیں، حجر ہے لیکن لا انسان ہے، لا انسان ہے۔ اور انسان کو لے لیں جیسے زید لیا تھا تو یہ لا انسان تو نہیں، انسان ہے لیکن لا حجر ہے۔ اس کو کہتے ہیں تباین جزئی۔ کبھی کبھی اتفاق بھی ہوتا ہے۔ اتفاق مطلب یہ ہے بیچ میں ہم نے کہا کہ یہاں پر جو ہے شجر موبائل یہ لا انسان بھی ہے لا حجر بھی ہے، انسان بھی نہیں ہے پتھر بھی نہیں، تیسری چیز ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کبھی کہ یہاں پر جو ہے انسان تو ہوگا لیکن حجر نہیں ہوگا، ظاہر انسان ہے تو حجر نہیں ہوگا، اور کبھی جو حجر ہوگا وہ انسان نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یعنی کبھی تیسری چیز بھی صادق آ سکتی ہے، بیچ میں کوئی اور تیسری چیز ہو، اس کے تباین جزئی، یعنی ان کے آپس میں ایک دوسرے صادق نہیں آتے لیکن تیسری چیز صادق آ سکتا، دونوں پہ آ سکتا ہے، یہ دونوں چھوڑ کے تیسری چیز ہو بیچ میں۔ یہ کہتے ہیں کہ ویسے ان کے عینین میں نسبت اسی تباین مخصوص من وجہ کی، لیکن نقیضین ان کے بنیں گے تباین جزئی کا۔ اعلم ايضا ان المصنف اخر ذکر نقیض المتباینین بوجہین۔ اب یہاں سے مصنف اعتراض کرتے ہیں، ایک اعتراض کا جواب ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمت نے جیسے 4 نسبتیں بیان کی ہے، وہ پہلے سبق میں ایک ورقہ پہلے 4 نسبتیں ذکر کی ہے، تساوی تباین، نمبر اس کا دوسرے پر آ رہا ہے تباین کا، تساوی تباین مخصوص مطلق مخصوص من وجہ۔ تو تساوی ذکر کر کے اس کے ساتھ ہی اس کا نقیض ذکر کیا ادھری، مخصوص مطلق ذکر کیا تو وہاں پر اس کا نقیض بیان کر دیا، تیسرے نمبر پر ذکر کیا مخصوص من وجہ تو اس کا نقیض ذکر کر دیا، لیکن اس کا نقیض ذکر نہیں کیا، آخر میں لایا اور اس کو صرف اشارہ کیا کلمہ تباین ہے، اس کو آخر میں بھی لایا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے صرف، یعنی اوپر مصنف اعتراض یعنی نیچے کتاب نے تشریح کیا ہے کہ اس کو آخر میں کیوں لایا ہے اور اس کے نسبت کو کھل کر ذکر کیوں نہیں کیا، یہ اعتراض ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہ اختصار کے خاطر سے کیا ہے، اختصار کے لیے، کیا مطلب یہ کہ کیوں دونوں کی نسبت ایک بنتی تھی، مخصوص من وجہ کی اور اس کی، درمیان نقیضوں کا جو نسبت ایک بنتی تھی تو ایک کا ذکر کر دیا اور اختصار کے لیے کہا ایک دوسرے میں اس طرح اس پر قیاس کر لو، یعنی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے عموم مخصوص من وجہ کی نسبت تباین جزئی کا، تو یہ تباین جزئی ہوگا متباینین میں بھی، تو وہ اختصار ہو گیا، اس میں جو آخر میں لایا ہے کیونکہ اس کا نسبت جوڑتا تھا اس کے ساتھ مخصوص من وجہ کے ساتھ، آخر میں لایا ہے پھر اس کا ذکر کر دیا، پھر کہا کہ اس کا بھی ایسے ہی ہوگا، خود تم نکال لو، یہ اختصار کے لیے ایسے کیا ہے۔ اور دوسرے وجہ یہاں پر جو ہے بتا دیں گے، کہتے ہیں کہ اخر ذکر نقیض المتباینین، متباینین کے نقیضوں کو مؤخر کیا ہے بوجہین، 2 وجہ سے۔ الاول، پہلے وجہ تو یہ پھر جواب یہ ہے قصد الاختصار بقیاس علی نقیض العام والاخص من وجہین، مصنف کا اختصار مقصود تھا، اختصار کا ارادہ تھا، کس طرح اختصار کیا بقیاس علی نقیض العام والاخص من وجہین، مخصوص من وجہ کے نقیضوں کے نسبت ذکر کرنے کے بعد کہا کہ متباینین کے نقیض کو بھی اس پر قیاس کر لو، تو یہ اختصار ہو گیا، یہ مقصود تھا۔ وجہ الثانی والثانی، دوسرے تک ان تصور التباین الجزئی من حيث انه مجرد عن خصوص فرديه موقوف على تصور فرديه اللذين هما العموم من وجه والتباين الكلي فقبل ذکر فرديه كليهما لا يتأتى ذکره۔ دوسرا جواب کہاں پر حاصل یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے آپ کل پڑھا تھا کہ عموم خصوص من وجہ کا 2 جز ہوتے ہیں، ایک کے سامنے لیا ہے تباین کلی سے، ایک کے سامنے لیا عموم خصوص من وجہ اپنے، یہ دونوں ملا کر یہاں پر جو ہے تباین جزئی بن گیا تھا۔ تو کہتے ہیں اس کے 2 اجزاء تھے، 2 جز تھے، 2 فرد تھے، تو ان 2 فرد کو الگ الگ پہلے ذکر کیا ہے، پہلے ذکر کر دیا ہے، اب دونوں کو ذکر کرنے کے بعد تباین ذکر کیا ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ پہلے ڈائریکٹ تباین کلی اور جزئی شروع کرتے تو تباین جزئی کسے کہتے ہیں پتہ ہی نہ ہوتا، کہتے ہیں وہ مشکل دور کرنے کے لیے، آسانی کے لیے پہلے ان کے 2 فردوں کا جو جس سے مل کر بنتا ہے اس کو ذکر کیا پہلے مخصوص من وجہ کا، وہ جب ذکر میں ذہن میں آ گیا ہے اب اس کا ذکر کرنے سے یہاں پر جو سمجھنا
مشکل نہیں ہوا ہے، آسان ہو گیا ہے. اس وجہ یہاں پر جو بات میں ذکر کیا ہے کہ دوسرا وجہ ہے کہ ان تصور تباین الجزئی، تباین الجزئی کا تصور من حیث انه مجرد عن خصوص فردیہ، کیونکہ یہ خالی ہوتا ہے دونوں فردوں سے اور موقوف ہوتا ہے دونوں فرد کے تصور پر. یعنی اس میں دونوں فرد پورے نہیں ہوتے ہیں، تباین کلی پورا نہیں ہوتا اور من وجہ پورا نہیں ہوتا. ایک جز وہاں سے لیا تھا، ایک یہاں پہ لے کر دونوں ملا کے یہاں پر نسبت بنانا تھا. کہتے ہیں کہ یہ خالی ہے دونوں فرد سے، یعنی دونوں فرد اس میں نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن دونوں کے تصور پر موقوف ہے، دونوں کے سمجھنے پر موقوف ہے. اللذین هما العموم من وجہ والتباین الکلی، تباین الجزئی کہ دو افراد ہے اور دونوں افراد کا سمجھنا موقوف ہے ان دونوں چیزوں پر، موقوف من وجہ پر بھی اور تباین کلی پر بھی. تو ان دونوں فردوں کو پہلے الگ ذکر کیا ہے، پھر ان دونوں سے جو مجموعہ بنتا تھا تباین جزئی اس کو ذکر کیا ہے تاکہ سمجھنا مشکل نہ ہو. کہتے ہیں ان کا تصور ان دونوں فردین کے سمجھنے پر موقوف ہے جو موقوف من وجہ ہے اور تباین جزئی ہے. فقبل ذکر فردیہ کلیہما لا یتأتی ذکرہ، کہتے ہیں ان دونوں فردین کے ذکر پہلے کرنے کے بغیر اس کو لانا یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا. اس کو آسان کرنے کے پہلے دونوں فرد کا ذکر ہو گیا، افراد ذکر کرنے کے بعد پھر یہاں پر مجموعہ آسان ہو جاتا ہے. پہلے کسی چیز کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، ڈھانچہ بنانے کے بعد یہاں پر جو ہے لینڈر رہنا آسان ہوتا ہے. یہاں پر کہتے ہیں پہلے ان دونوں کا الگ ذکر کیا ہے تو اس بارہ یہاں پر جو ہے جب وہ الگ سمجھ میں آ گئے تو اب کہہ دیا ان دونوں ملا کر تباین جزئی بن جائے گا. یہ اس لیے کہتے ہیں فقبل ذکر فردیہ کلیہما، ان دونوں فردوں کے ذکر سے پہلے لا یتأتی ذکرہ، اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں تھا اور سمجھنا مشکل تھا. یہ کل انسان والحجر ان کے نقیضوں میں جو ہے عموم خصوص من وجہ پایا جاتا ہے. ہاں یہ عینین تباین جزئی بھی پایا جاتا ہے. آخر اور آخر اس میں فرق ہے بدل جائے. ہاں کیا آخر دوسرے کو کہتے ہیں، آخر آخر بالکل آخر آخر دوسرے یہ جو ادھر اس نے بات کی یہ عموم من وجہ کل انسان والحجر، تو اس نے یہ جو ہے بات کی ہے پیچھے یہ اس کے بارے میں کی ہے یا پھر یہ نقیضوں کے بارے میں؟ نقیضوں کے نقیض بات چلے گی. نقیض بعض جگہوں میں وہ تو متباینین ہے نا دونوں. متباینین کے یہ بتانے جاتے ہیں، متباینین کے نقیض کے بھی متباینین نہیں آئی پھر انسان معدوم موجود ہے. اور کبھی یہاں پر جو ہے اصل میں تو ہوگا موصول من وجہ، لیکن نقیض آئے گی موصول من وجہ کی بھی اور تباین جزئی کی بھی، دونوں آ سکتے ہیں، دونوں جائے گی.